السلام علیکم۔ آج میں آپ سے ایک ایسی بات شیئر کرنا چاہتی ہوں جو شاید ہم سب کی زندگی کا سب سے بڑا سچ ہے۔ انسان توڑتا ہے، اللہ سنبھالتا ہے۔ کتنی خوبصورت ہے یہ بات جب دنیا ہمیں تنہا چھوڑ دیتی ہے، جب اپنے ہی دور ہو جاتے ہیں، جب راستے بند نظر آتے ہیں، تب بھی ایک وہ ہے جو کبھی نہیں چھوڑتا، وہ اللہ ہے۔ اور سجدہ وہ راستہ ہے جو سیدھا اس کی طرف لے جاتا ہے۔ آج کی اس بات میں ہم سمجھائیں گے کہ سجدوں سے رشتہ مضبوط رکھنے کا کیا مطلب ہے اور کیسے یہ چھوٹی سی عادت پوری زندگی کو آسان بنا سکتی ہے۔ بس کچھ منٹ دیجیے مجھے اور انشاءاللہ آج کے بعد آپ کی سجدہ کی طرف دیکھنے کی نظر ہی بدل جائے گی۔ پہلی، ٹوٹنا اور سنبھالنا۔ میرے بھائی اور بہن، زندگی میں ٹوٹنا ایک فطرت ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی موڑ پر ٹوٹ جاتا ہے۔ ٹوٹنے کی مسئلے کبھی دل توڑتے ہیں، کبھی امیدیں ٹوٹتی جاتی ہے، کبھی رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، کبھی خواب بکھر جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، انسان توڑتا ہے، اللہ سنبھالتا ہے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا گیا، کیا اللہ نے انہیں سنبھالا؟ ہاں۔ جب وہ غلام بنے گئے، کیا اللہ نے راستہ نہیں دکھایا؟ جب جھوٹ کے الزام لگائے، کیا اللہ نے سچ کو روشن نہیں کیا؟ اور آخر میں حضرت یونس علیہ السلام مصر کے وزیر بن گئے۔ یہ ہے اللہ کا سنبھالنا۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہو گئے، جب سب کچھ چھین گیا ان سے، پھر بھی انہوں نے اللہ سے رشتہ نہیں توڑا، سجدوں میں گرتے رہے اور اللہ نے انہیں وہ سب لوٹایا جو ان سے چھینا گیا تھا، بلکہ اس سے زیادہ۔ تو سوال یہ ہے، جب اللہ سنبھالتے ہیں تو ہم گھبرائیں کیوں؟ جب اللہ کے پاس جانا ہے تو سجدوں سے دور کیوں رہے؟ سجدہ صرف ایک حرکت نہیں ہے میرے بھائی بہن، سجدہ ایک اقرار ہے کہ اے اللہ، میں کمزور ہوں، تو طاقتور ہے، میں ٹوٹ گیا ہوں، تو مجھے سنبھال لے۔ سجدوں سے رشتہ۔ اب بات کرتے ہیں سجدوں کی۔ 5 وقت کی نماز میں کتنے سجدے ہوتے ہیں؟ اگر ہم صحیح سے گنے تو 34 سجدے ہوتے ہیں۔ روزانہ 34 بار ہمیں موقع ملتا ہے اللہ کے قریب جانے کا۔ لیکن سجدہ سے رشتہ مضبوط رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ وقت پر نماز، ہمیشہ کی کوشش۔ پہلی بات، سجدوں سے رشتہ وقت پر نماز سے شروع ہوتا ہے۔ ہاں، ہم انسان ہیں، کبھی لیٹ ہو جاتے ہیں، کبھی قضا بھی ہو جاتی ہے، لیکن کوشش تو کرنی چاہیے نا۔ جب اذان ہوتی ہے، اپنے آپ کو پوچھو، کیا میں اللہ کو اتنا وقت نہیں دے سکتا؟ سجدہ میں دعا۔ سب سے قریب کا وقت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے اپنے رب کے سب سے قریب سجدوں میں ہوتا ہے۔ صحیح مسلم۔ تو جب آپ سجدے میں ہیں، دل کھول کر دعا کریے، اپنی تکلیفیں بتائیے، اپنی خواہشیں بتائیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اللہ سنے گا، کیونکہ وہ سب سے قریب ہے اس وقت۔ تہجد کا سجدہ، رات کی خاموشی۔ اگر آپ سچ میں سجدوں سے رشتہ مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو تہجد پڑھیے۔ جب دنیا سو رہی ہو تب اٹھیے اور اللہ سے بات کریے۔ یہ سجدہ یہ بہت خاص ہوتا ہے کیونکہ یہ صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ کوئی دیکھتا نہیں، کوئی جانتا نہیں، بس اللہ اور آپ۔ شکرانہ کا سجدہ۔ جب کچھ اچھا ہو تو سجدہ شکر ادا کرے، جب مشکل حل ہو جائے تو سجدہ میں گر جائے۔ اللہ کو شکرانہ پسند ہے۔ تیسرے حصے، سجدوں کی برکت۔ اب بات کرتے ہیں کہ سجدہ زندگی کو کیسے آسان بناتا ہے۔ دل کو سکون ملتا ہے۔ جب دل پریشان ہو، جب سب کچھ الجھا ہوا لگے، ایک سجدہ آپ کو سکون دیتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہی،
اللہ کا فرمان ہے۔ یاد رکھو، اللہ کی یاد سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ سورہ الرعد آیت نمبر 28۔ راستے کھلتے ہیں جب آپ سجدے میں اللہ سے مدد مانگتے ہیں تو اللہ راستہ کھولتے ہیں، وہ راستے جو ہمیں نظر نہیں آتا۔ کتنی بار آپ نے دیکھا ہے کہ نماز کے بعد کسی مسئلے کا حل مل گیا؟ یہ سجدوں کی برکت ہے۔ گناہوں کی معافی، ہر سجدے کے ساتھ گناہ جھڑتا ہے، جیسے پتوں سے پتا گر جاتا ہے ویسے ہی سجدہ سے گناہ جھڑ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو شیطان رونے لگتا ہے اور کہتا ہے انسان کو سجدے کا حکم دیا گیا اور اس نے سجدہ کیا تو اس کے لیے جنت ہے، مجھے سجدہ کا حکم دیا گیا اور میں نے انکار کیا تو میرے لیے جہنم ہے۔ صحیح مسلم میں ہمت ملتی ہے۔ سجدے میں آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ آپ اکیلے نہیں ہیں، اللہ آپ کے ساتھ ہے، اور جب اللہ ساتھ ہے تو ڈر کیسا؟ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تمہیں کوئی ہرا نہیں سکتا۔ سورہ ال عمران میں آیت نمبر 160۔ چوتھے حصے عمل کی بات۔ میرے پیارے بھائیوں، اب آپ سوچ رہے ہوں گے، اچھے یہ سب تو ٹھیک ہے لیکن شروع کیسے کریں؟ یہ رہے کچھ چھوٹے قدم۔ 5 وقت کی نماز پڑھیں، چھوٹی چھوٹی شروعات کریے، پہلے 1 وقت، پھر 2، پھر سب نماز شروع کر دیں۔ اسی طرح سجدوں کو لمبی کریں، سجدہ میں جلدی نہ کریں، تھوڑا رک کر دعا کریں، تہجد کی کوشش کریں، ہفتے میں 2 دن ہی صحیح لیکن شروع کریے، دل کی سچائی لائیے، محنت صرف شاعری کی نہیں دل کی بھی ہونی چاہیے، اللہ دل دیکھتا ہے۔ استغفار کی عادت بنائیے، استغفر اللہ کہتے رہیے، گناہ تو ہوتا ہے، معافی مانگتے رہیے۔ میرے پیارے بھائی اور بہن، آخر میں بس اتنا کہوں گی، انسان ٹوٹتا ہے، اللہ سنبھالتا ہے، بس سجدوں سے رشتہ مضبوط رکھو، زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں ہے، یہ زندگی کا اصول ہے۔ جب آپ اللہ کے قریب ہوں گے تو دنیا کی ساری مشکلات چھوٹی لگنے لگے گی۔ جب آپ سجدے میں ہوں گے تو آپ کو یقین ہو جائے گا کہ آپ اکیلے نہیں ہیں۔ اللہ سے رشتہ مضبوط کیجیے، باقی سب اپنے آپ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ ہم سب کو سجدوں کی عظمت سمجھنے والی اور اس رشتے مضبوط رکھنے والے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آج کی یہ باتیں آپ کو پسند آئی تو اپنے فیملی دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریے، اور یاد رکھیے سجدے میں گر جائیے، اللہ سنبھال لیں گے انشاءاللہ۔ روحانی ہمیں اسپریڈ ہمیشہ کیجیے، دین کی باتیں آگے تک پھیلائیے تاکہ آپ کو بھی ثواب ملے، آپ لوگ کے ذریعے مجھے بھی ثواب ملے، صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ جزاک اللہ۔